السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم شہزاد اور ہمارے آج کے پروگرام میں جناب ہمارے آج کے مہمان ہیں اسٹیج کی دنیا کے اور پاکستانی فلم کی دنیا کے مایا ناز آرٹسٹ، اس اسٹیج کے اس دور کے کمال آرٹسٹ جب اسٹیج کو دنیا بھر میں سراہا جاتا تھا اور پاکستانی کامیڈی ان کی دنیا بھر میں ایک وقار تھا، ایک عزت تھی۔ جناب حسن مراد صاحب، حسن بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے جناب دوسرے شریک گفتگو ہیں ہمارے بھائی عبدالسلام صاحب۔ عبدالسلام صاحب بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ حسن بھائی، پاکستان کا اسٹیج کس طرح جا نکلا؟ اس طرف پتہ نہیں کس طرف جا نکلا، ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تو بہرحال یہ دنیا دیکھیں کہ جس طرح دنیا بدل رہی ہے اسی طرح ہر چیز میں ایک بدلاؤ آ رہا ہے، اور کسی میں اچھا آ رہا ہے اور کسی میں برا آ رہا ہے۔ کسی میں برا آنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جب ایک کام جو جس کی بیسک ہی اچھائی ہو، اگر اس میں وہ برائی کی اس کے چینج کر کے برائی کا عنصر آ جائے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ چونکہ اسٹیج کا حوالہ ہم اس لیے اس کو خطرناک زیادہ کہیں گے کہ اس میں اسٹیج میں ماں سوائے اچھائی کے اور اچھائی کی تبلیغ کے اور دوسرا کام کوئی ہے نہیں۔ اگر اس میں کوئی نیگیٹو عنصر آئے گا تو اس کی بیسک جو ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ مجروح ہوگا۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ آج کا جو اسٹیج ہے وہ ہاتھ سے نکل کے کسی اور طرف چلا گیا ہوا ہے، اور جو ہمارا ایکچوئل تھیٹر ہے اس کو اس وقت بچانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا حسن بھائی، یہ بتائیے گا کہ تھیٹر میں ایک عرصے سے جو ہے نا وہ چھاپ لگی رہی کہ یہ مخصوص لوگوں کا جو ہے وہ دیکھنے کی جگہ ہے، یہاں پہ مخصوص لوگ آتے رہے ہیں، یہاں پہ فیملیز آتی رہی ہیں۔ یہ ریسنٹلی جو عظمہ بخاری صاحبہ نے اقدامات اٹھائے، اس سے پہلے آپ کے خیال میں تھیٹر کی خرابی کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھیں، اس کا اگر آپ کسی فرد واحد کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے نا تو اس طرح بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں پہ اسٹیج ڈرامہ جو ہے نا، جو آرٹ ہے، پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو آرٹ ہے اس پہ کمرشل پابندیاں یا کمرشل تقاضے ہم لگائیں گے نا تو یہ کبھی پنگرے گا نہیں، یہ کبھی پروان نہیں چڑھے گا۔ کیونکہ ہم نے جو بڑوں سے سنا ہوا ہے کہ اس کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے خون جگر دینا پڑتا ہے، اس میں آپ کو فاقے برداشت کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو گھر والوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، بہت کچھ ایسا ہے۔ یہ دنیا میں آپ کہیں بھی کسی فنکار کو اگر آپ لے لیتے ہیں تو شروع میں اس کو بہت زیادہ تکالیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اسے شروع سے ہی کمرشل کر رہیں گے تو وہ بات آگے بنے گی نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس پہ کمرشلی اگر آپ کے تقاضے اس پہ عائد ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سے ہر فیملی نے آگے سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف کمرشل تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو اگر استعمال کریں تو یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہمارے رشتے ہیں، جیسے ہمارے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، وہ ایک عقیدت کے رشتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کمرشلی استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ان رشتوں کا تقدس پامال ہوگا، ڈیفینیٹلی۔ اچھا حسن بھائی، آج کل ہوا نکل رہی ہے اسٹیج، آپ نے دیکھا اسٹیج جو اس طرح جیسے بھی ہوا، پھر 1-1.5 سال سے تقریباً اسٹیج کو بہتری کی طرف جانا شروع ہوا، ٹھیک ہے، عظمہ بخاری صاحبہ نے دورے کیے، اس کے بعد فیملی تھیٹر کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے۔ یہ فیملی تھیٹر ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے نا، دیکھیے ہمارے بڑے ناور ہدایت کار ہیں، ڈائریکٹر ہیں گوشی خان صاحب، انہوں نے کہا جی فیملی تھیٹر ہونا چاہیے، اور بہت ساری آوازیں ان کے حق میں بھی اٹھنا شروع ہو گئیں، ان کے خلاف بھی۔ ایسا کیا بات کر دی گوشی خان نے کہ اس نے تو فیملی تھیٹر کی بات کی ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ فیملی تھیٹر ہے کیا ہے؟ ان کی اس سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک ہوا چلی اور وہ کچھ لوگوں کے مخالف چلے گی، کچھ لوگوں کے حق میں چلے گی، کیا وجہ ہے آخر؟ کوئی میرا خیال اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ فیملی تھیٹر واقعی شراز صاحب کا ہے کیا، بتائیے۔ اچھا جی، اس میں جو ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے نا، ابھی تک موقع نہیں ملا۔ میں ابھی ریسنٹلی میرے 1-2 ولاگ آئے ہیں اور وہ بھی وہ اس پیٹرن پہ آئے ہیں کہ جو ایک پیٹرن شروع تھا، یعنی کہ میں نے وہ جواب دی اور انتباہ کیا، احتجاج کیا کہ یار یہ بدتمیزی بند کی جائے، وگرنہ ہم بھی پھر کریں گے۔ یہی اس کا مقصد تھا کہ ان بچوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یار آپ اس طرف آئیں جو بات ہے کرنے والی۔ ابھی تک میرا تو کوئی موقف سامنے آیا نہیں۔ چلے آپ نے وہ سوال کیا تو میں میں واضح کر دوں کہ ہماری کسی فنکار سے کوئی لڑائی نہیں ہے،
ٹھیک ہے. نہ ہی یہ جو کمرشل فیملی تھیٹر ہے اس کا ہمیں کوئی افسوس ہے, دکھ ہے, یا اس کے ہم اگینسٹ ہیں. یہ ایک علیحدہ صنف بن چکی ہوئی ہے اور کمرشل صنف بن چکی ہوئی ہے. اور اعتراض اس میں مجھے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ جو فیملی ڈرامہ ہے نا وہ علیحدہ سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, فیملی ڈرامہ جو ہے, فیملی ڈرامہ ہم اسے کہتے ہیں جیسا کہ ہم سب لوگوں کی فیملیز ہیں. ہم اپنی فیملیز کی طرف ایک نظر دوڑائیں, میں اپنی فیملیز کی طرف ایک نظر دوڑاتا ہوں, وہاں کا رہن سہن دیکھتا ہوں, وہاں کے آنے جانے والے مہمان دیکھتا ہوں یا اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہوں. وہی فیملی تھیٹر سے ہم اخذ کر کے ایک فیملی تھیٹر پبلک کو دکھاتے ہیں کہ یار یہ فیملی تھیٹر ہے. اب اس میں دکھانا کیا ہوتا ہے کہ یار ماں باپ کی عزت اس طرح کی جاتی ہے, بہن بھائی کا رشتہ ایسے ہوتا ہے, اخلاقی تقاضے ایسے ہوتے ہیں, آنے والے مہمان کے ساتھ اس طرح بیہیو کیا جاتا ہے. ایک اویئرنیس دی جاتی ہے, اور ایک سٹوری کے تحت کہ اچھائی کریں گے تو اس کا اچھا ثمر ہے, اگر برائی کریں گے تو اس کا برا ثمر. اس میں اب یہ ہے کہ وہ جو فیملی تھیٹر ہے ایکچول فیملی تھیٹر, یہ جو فیملی کمرشل فیملی تھیٹر ہے, یہ اس کا موازنہ آپ اس سے نہیں کر سکتے. اس کی شکل کچھ اور ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا گھروں میں جیسے شادی بیاہ کے علاوہ آپ کے گھروں میں یا میرے گھروں میں اس طرح رقص ہوتا ہے؟ بالکل نہیں, کہیں بھی نہیں ہوتا, کسی جگہ نہیں ہوتا. کسی جگہ اس لیے میرا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ اس کا فیملی کا لفظ یہاں سے نکالیں. لیکن رقص لے کے کون آیا تھیٹر کے اوپر؟ اچھا یہ آپ دیکھیں, آپ بھی تو تھیٹر پہ موجود تھے نا, آپ کے ہوتے ہوئے یہ سارے کام ہو گئے. رقص جو ہے یہ خوشی کی علامت ہے. اچھا, خوشی میں رقص, خوشی رقص لے کر آئی ہے. تو وہ بھی تو ان کی وجہ سے خوشی ہے نا, ان کے دو سارے شو کہیں اور چل پڑا کسی اور طرف, ان کے شو سارے ہاؤس فل لگ رہے ہیں, تو ان کو خوشی نہیں ہوتی. آپ کو یہ ایک اللہ پاک نے جسامت دی, ٹھیک ہے, اور یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے. یہ لباس آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے, ہر بندے نے پہنا ہوا لباس. تو ہم اگر اپنی خوشیوں کو یوں اریاں کر دیں گے تو وہ خوشی نہیں, وہ درد سر بن جائے گی. اس لیے ہر بات کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. بار بار ہم کوئی بھی بندہ آگے یہ کہتا ہے یار بیاواں شادیاں تے عورتیں نہیں نچدی بھی, وہ 6 بندیاں نوں نال لے کے تے انج کر کے تے نہیں نچدی ہیں بھی. ان کا خوشی کا اظہار جو ہے ایک پردے میں, ایک لمٹ میں ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہے نا, یہ میں پھر اسی طرف بات نکل رہی ہے کہ میں اس کو کچھ نہیں کہتا. میری طرف سے یہ 10 بجے شروع ہو, یہ 11 بجے شروع ہو, پوری نائٹ چلے, اس میں 5 گانے کی بجائے 10 گانے ہوں, اس میں اورانی ہو, فحاشی ہو بھی, خصمہ نکاوے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق ہے فیملی ڈرامے سے. اس کا ٹائٹل آپ لے کے, یعنی کہ ایک ہے کہ اصلی گھی کی مٹھائی, اب 10 دکانیں وہاں کھل گئی ہیں اور سب جعلی بندوں نے لکھ دیا اصلی گھی کی مٹھائی. وہ جو اصل مٹھائی ہے اصل گھی کی, وہ تو بیچ میں چھپ گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو واقعی اصلی دیسی گھی کی مٹھائی ہے اس کو علیحدہ کر دیں, اور باقی آپ فلیور جو مرضی بنائیں, جو مرضی کریں. پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی فیملی ڈرامہ, اب 20 سال بعد ایک کوشش ہوئی جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی محنتوں کا جو صلہ ہوا کہ ایک فیملی ڈرامہ نے جنم لیا 8 اگست کو. ٹھیک ہے نا. اب یہ 20 سال بعد تقریباً یا 25 سال بعد آج ایک فیملی ڈرامے کا جنم ہونا ہے 8 اگست کو. دیکھیں آپ نے بھی تو باغ جناب اوپن ایئر میں کیا نا ڈرامہ, ٹھیک ہے نا, بڑے عرصے کے بعد آپ نے بھی کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر الحمرا میں بھی ہوا. میں وہی بتاتا ہوں, آدھی بات ہوئی ہے یہ, اس سے ذرا مکمل کر لینے دے کہ 7 اگست کو اسلام صاحب ایک فیملی ڈرامے نے جنم لے لیا, 8 تاریخ کو, 8 اگست کو. آپ 7 اگست کو 2 ڈراموں کا یہ پرچار شروع کر دیتے ہیں, 2 بڑے ہاتھی باندھ دیتے ہیں کہ یہ فیملی ڈرامہ ہے, یہ فیملی ڈرامہ, یہ فیملی ڈرامہ ہے. ابھی 8 کو اس کا جنم ہونا ہے, ٹھیک ہے, 7 کو آپ نے جنم دے دیا, وہ سارا کریڈٹ آپ لے گئے کہ بھائی ہم فیملی ڈرامہ کر رہے ہیں, وہ والے کہہ رہے ہیں ہم فیملی ڈرامہ کر رہے ہیں. تو جو ایکچوئل فیملی ڈرامہ ہے اس کے بارے میں نہ کسی نے ولاگ کیا, نہ کوئی پبلسٹی ہوئی, نہ سبوں نے ان کو ویلکم کیا, نہ وہاں آئے, نہ اس کو اپریشیٹ کیا. اس کا مطلب, ایک منٹ میری بات سنیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس فیملی ڈرامے کو ڈیمیج کیا اور اس کے آگے اتنے بڑے باجے بجا دیے کہ اسے گم کر دیا. مجھے یہ گوارا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے باجے بجائیں, اس کو ڈیمیج نہ کریں. فیملی ڈرامہ جو ایکچول ہے اس کو ہونے دو, ابھی تو اس کا جنم ہوا ہے, ہم انشاءاللہ فیملی ڈرامے کر کے دکھائیں گے. میں نے کیا
ہمارے بڑے دکھا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیملی ڈرامہ الحمرا میں ہوا، ریوائول ہوا اس کا بڑے عرصے کے بعد، ایک فرینڈ آف 70s جو کھیل پیش کیا گیا، لیکن آپ کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا. حالانکہ آپ میٹنگز میں تھے، آپ فیملی ڈرامہ آپ کر رہے ہیں، آپ اس کا علم بھی بلند کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس فیملی کھیل کا حصہ نہیں بنایا گیا. کیا وجہ کیا؟ وہ اس کی وجہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن مختصراً پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں چونکہ وسیم عباس صاحب جو کہ ہمارے سینئر موسٹ اور ہمارے استاد ہیں، وہ ایک بیڑا اٹھایا انہوں نے، اور انہوں نے فیملی ڈرامے کو، اور پیچھے اس کے پنجاب گورنمنٹ، یہ ان کی بھی محنتوں کا نچوڑ تھا، سب توجہ کا نچوڑ تھا، ان کی ایفرٹس کا نچوڑ تھا. یہی تو میرا رونا ہے. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی یہ ایک چپرس چل رہی ہے کہ ہم یہ جو سپر سٹارز ہیں جو اپنا کمرشل فیملی تھیٹر کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو انوائٹ کریں اور اس میں وہ کریکٹر پلے کریں تاکہ حصہ بنے، تاکہ یہ ایک چپکلش ختم ہو آپس میں، جو آپس کی جو پرابلمز ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ صحرا ان کے سر باندھا جائے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے اور ان کو فرنٹ لائن پہ لے کر آئے ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس مقصد کے لیے ہم نے ان کو بلوایا، لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ انہوں نے بجائے اس فیملی ڈرامے کو سپورٹ کرنے کے، اس میں پرفارم کرنے کے، اس کے اگینسٹ 2 ڈرامے کھڑے کر لیے اسی ڈیٹ پہ. یعنی کہ پہلے تو اس وقت فیملی ڈرامے نہ اس سے پہلے اتنا رولا پڑا، نہ اگلے ڈراموں میں پڑھنا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نا کہ جو الحمرا میں ڈرامہ ہوا اس کے سوز تقریباً پہنچ گئے. بات یہ نہیں ہے شو پہ، دیکھیں پبلک، میں جو بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ان ڈراموں کی وجہ سے الحمرا کے ڈرامے کو تھوڑا سا نقصان ہوا؟ نہیں، ہاں بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن آڈینس تو ڈفرینٹ. دیکھیں کہ پبلک کو جو ایک پتہ چلنا تھا پوری دنیا کو کہ جی اب پاکستان میں گورنمنٹ نے اتنی محنت کر کے، ہمارے سینئرز گھروں سے نکل کے آ کے میدان میں آئے ہیں اور ایک پروجیکٹ کو لانچ کر رہے ہیں. کیا ہم سب کا فرض نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہم لوگ سپورٹ کریں؟ جب کہ ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے فیملی ڈرامہ. اب جو نیچرل فیملی ڈرامہ آ رہا ہے مارکیٹ میں، تو ہم سب کا فرض بنتا تھا کہ ہماری سب کی توجہ اس کی طرف ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی لائحہ عمل بنتا، کچھ قانون بنتے ان کی معاونت کے ساتھ. تو انہوں نے بجائے اس کو اہمیت دینے کے، یہ سسٹم کرواتا ہے. یہی تو میں چیخ رہا ہوں، آپ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ. اس وقت یہ مقصود تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ فیملی ڈرامہ یہ ہوتا ہے. آپ اپنی نئی جنریشن، اب یہ جو 4-5 سال بعد جو جنریشن ہماری آگے آ رہی ہے یا ابھی ان کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ یہ فیملی ڈرامہ ہے. بالکل. کسی کو یہ نہیں پتا کہ ایکچوئل فیملی ڈرامہ کیا ہوتا ہے. اب گورنمنٹ نے کوشش کی سینئر کہ ایکچوئل چیز کو دکھایا جائے کہ بھائی یہ فیملی ڈرامہ ہے، آپ ایک ہفتہ صبر کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو اجاگر کریں، پھر وہ ڈرامہ دیکھیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کے سامنے ایک مثال قائم کی جا رہی ہے، پھر آپ اگلے ہفتے فیملی ڈرامہ اس طرح کا بنا کے لگائیں. حسن بھائی دیکھیں، وہ جنہوں پرائیویٹ ڈرامے جو 2 لگے، انہوں نے بھی یہ پرچار کیا کہ یہ ہمارا فیملی ڈرامہ ہے، اور انہوں نے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ لگائیں کہ یہ دیکھیں فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. کیا وہ فیملی ڈرامہ نہیں تھا آپ کے نظریے؟ نہیں. یا کیا وہ فیملیز نہیں تھیں؟ نہیں وہ فیملی، میں فیملیز کا نہیں کہہ رہا، چونکہ میں نے وہ کچھ چشمدید گوار نہیں ہوں. میں جو منظر سامنے آیا وہ فیملی ڈرامہ نہیں ہے سر. کیا سر وہ اس کی یہ وجہ ہے کہ کیا فیملی میں اس طرح ہوتا ہے. یہ جو ہم ڈرامے پہ ایک عکاسی کرتے ہیں فیملی کی، تو کیا عام فیملیز ایسی ہیں ہماری پاکستان میں؟ یعنی کہ یہ تو ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ یہ جو شریف شرفا فیملیز ہیں، جو لوگ ہیں، جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا کلچر ہے، اس کے اگینسٹ آپ فیملی کا نام لے کے وہاں پہ وہ مظاہرہ کرتے ہیں. یہ اپریسیشن ہے اس فیملی کی، جو اس فیملی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اب کسی نے بیرون ملک میں یا جو ہماری ثقافت کو نہیں جانتا، یہ ویڈیو کیسز بن رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ آئے دن گندی باتیں اور گندے ڈانس یہ دیکھ رہے ہیں. جب یہ پوری دنیا میں جاتے ہیں تو وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں ہوتے پاکستان کہو جے لوگ رہندے نے ندی فیملیاں انج ہوندیاں نے، فیملیاں انج کرتے ہیں. یعنی یہ بات واضح نظر نہیں آ رہی. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمرشل فیملی تھیٹرز میں ڈرامے لگے ہیں، اس نے
وہ حسن بگاڑ دیا اس کا ایکچوئل ہاں جو اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایکچوئل دیکھیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ایکچوئل کلچر ہے ہمارا جو ایکچوئل فیملی ڈرامہ ہے خدا کے لیے اس کو کوئی نکر رہنے دیں اس کے لیے کہ یہ زندہ رہے بلکہ اس نکر کو آباد کرنے میں یہ ہمارا ساتھ دیں اس میں کیوں جھگڑا کر رہے ہیں کہ جی اے فیملی ڈرامہ نہیں گا اے فیملی ڈرامہ ہے اے فیملی ڈرامہ ہے تو یہ اگر کریں گے تو یہ میرا گلا کاٹیں گے میں تو چیخوں گا. آپ بڑے ہیں اسٹیج کے آپ بڑے فنکار ہیں سب ماشاء اللہ جس وقت جتنے بھی آپ کام کریں یا تو آپ کے ساتھی ہی آپ سے جونیئر ہیں ٹھیک ہے تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ سب کو اکٹھے کریں ایک جگہ پہ لے کے آئیں ان کو موٹیویٹ کریں کہ یار یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یعنی اس طرح نہیں اس طرح ڈرامے اصل شکل یہ ہے ڈرامے کی بھائی وہی نا کہ ابھی میں یہ دوبارہ جو آپ ویڈیو چل رہی ہے نہیں یہ ویڈیو کے حق میں نہیں ہوں. حسن بھائی آپ نے اسٹیج کا سنہری دور دیکھا آپ بھی دیکھ رہے ہیں اسٹیج چلے کام بڑا کم کر دیں فیملی ڈرامہ کر ہی نہیں رہا میں نے 12 سال سے کام نہیں کیا لیکن وہ باغی جناح میں کیا آپ نے بڑے عرصے کے بعد وہ فیملی ڈرامہ تو بیچ میں کیا ہے میں نے کتنی مرتبہ کیا بڑا کمال رول میں آپ نظر آئے. اچھا اتنے بڑے بڑے نام اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ لیکن کیا وجہ یار کہ ہال کو بھرنے کے لیے پھر فیمیلز کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ آپ کے سوال میں بڑی بڑی پیمنٹس جواب دیکھیں آپ کے سپر سٹارز کی اتنی پیمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اتنی فیمیلز کی پیمنٹس ہیں. میں یہی اپنے بچوں کو چھوٹے بھائیوں کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ان کو میری سمجھ نہیں آ رہی اور وہ بالکل لڑائی والا ماحول بنا لیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار اللہ پاک نے آپ کو ایک طاقت دی ہے اللہ پاک نے آپ کو منظر عام پہ لے کے آئے ہیں آپ انٹرنیشنل سطح کے فنکار ہیں آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن خود کو اتنا ڈیگریڈ مت کریں کہ آپ کو حالانکہ شی میل ایک ایسی صنف ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک رونق ہے ہمارے لیے وہ قابل عزت ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے لیکن ہر کام کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں کسی کہ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ سپر سٹار ہے سپر سٹار میں کیسے کہوں گا کہ ایک شی میل 50 لاکھ روپیہ لے رہی ہے ایک بندہ 5-7 لاکھ روپیہ لے رہا ہے تو سپر سٹار کون ہے وہ شی میل ہے. تو پھر آپ اب یہ فرق آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کس بات پہ اترا رہے ہیں جبکہ سیٹیں ہی لڑکیوں نے بک کرنی ہے. اب گانے یہ کیوں نہیں نکالتے گانے نکل جائیں گے تو یہ بالکل ننگے ہو جائیں گے ان کو تو دیکھنے کوئی آ نہیں رہا. اگر آپ یہ جو ولاگز ہیں نا یہ جو میں نے کتوں والی بات کی وہ اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس پڑھ لیجیے کیا یہ لوگ کمنٹس نہیں پڑھتے کہ لوگ انہیں کس الفاظ سے کس القابات سے نواز رہے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا. حسن مراد کو جو دکھ ہے کہ یہ جو فنکار جنہوں نے بڑوں نے بڑی محنت کی اور ان کی بڑی دعائیں اور بڑی معاونت شامل ہے ان کی کرنے والی تو رب کی ذات ہے لیکن یہ کچھ لوگ ذریعہ بنتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر کے ان کو آگے لے کر آئے لانے والی اللہ کی ذات ہے یہ اپنے اپنے نصیب ہیں. لیکن اگر اللہ پاک نے آپ کو نواز دیا تو آپ اتنی ناشکری تو نہ کرے کہ وہ سب کچھ اتار کے آپ کسی کے قدموں میں رکھ دیں اور خود یہ دعویٰ کرے کہ میں اسٹار ہوں. میرا حسن بھائی سوال لاسٹ آپ سے یہ ہے آپ نے بڑے بڑے اسٹارز کے ساتھ کام کیا کیا وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم عرفان کھوسٹ صاحب پیدا نہیں کر سکے ہم امان اللہ صاحب پیدا نہیں کر سکے ہم جو ہے فردوس جمال صاحب ایک پیدا نہیں کر سکے ہم ایک وہ کیا نام ہے عابد خان صاحب پیدا نہیں کر کتنے نام لوں کیا وجہ ہے یہ تھیٹر کیا سمجھتے ہیں آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں؟ یہی ایکچولی میرا پوائنٹ ہے یہی میری لڑائی ہے جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں کہ اسٹیج جو ہے اس کو ہم کیٹاگرائز جب کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ریڈیو ہے اس فیلڈ میں ریڈیو پہ ہم تلفظ سیکھتے ہیں ایکسپریشن وائس کا اور الفاظ کا ٹھیک ہے کہ بغیر کوئی پکچر دکھائے ہوئے ہم ہر بات بول کے سمجھا رہے ہیں یہ ٹریننگ کا چیز ہے. اس کے بعد ہے اسٹیج. اسٹیج ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں سے فنکار گروم ہوتا ہے تیار ہوتا ہے. اب وہ جو فیملی تھیٹر ہے جس کا رونا میں رو رہا ہوں کہ وہ فیملی تھیٹر برباد ہو چکا ہوا ہے وہ بربادی کی وجہ یہ نمایاں ہے کہ کوئی فنکار سامنے نہیں آیا جو آپ کا کویشچن ہے. وہ جو ایکچوئل فیملی تھیٹر ہے اس نے آپ کو گناؤں کون کون سے فنکار دیے ہیں اگر ایسے ہی ایک سپیڈ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کمال احمد رضوی صاحب میں شروع سے لے لے عطر خان جیدی ہیں طلعت حسین ہے ٹھیک ہے کوی صاحب ہیں
جمیل فخری صاحب ہیں، معین اختر صاحب ہیں، امان اللہ صاحب ہیں، جاوید شیخ صاحب ہیں، بروز سبزواری ہیں، راحت کاظمی ہے، سائرہ کاظمی ہے، صبا پرویز ہے، عارفہ صدیقی ہیں، ماریہ واسطی ہیں، عطیہ اشرف ہیں، نجمہ محبوب ہیں، شیبہ حسن ہیں، رومانہ ہیں، روبی انم ہے، ٹھیک ہے، اور زارا اکبر ہیں، ٹھیک ہے، اور فردوس جمال صاحب ہیں، وسیم عباس صاحب ہیں، امان اللہ صاحب ہیں، خیام سردی صاحب ہیں، بالکل، حامد رانا صاحب ہیں، جتنے بھی یہ جو ہیں۔ نام میں لے رہا ہوں یہ انٹرنیشنل، یہ کس نے پیدا کیے؟ اس فیملی تھیٹر نے، انہوں نے کی پیدا کیتا، چولہا، کمپیوٹر، گویا، اچھا مراس خانہ، اصل میں اسی پانڈ سوال پونا، کو ایک بندہ میں دس دیو کہ اگر جے تہاڈی کلچر دی کوئی نمائندگی کرن واسطے کوئی بندہ تانوں آرٹسٹ چاہیے ہوئے تو کنوں لے کے جاؤ گے نا سارے انچوں؟ کوئی ہے اس قابل؟ میری ایک منٹ بات سن لیجیے، آپ بعد میں سوال کیجیے گا۔ آپ نے ابھی جنم کی میلی چادر ابھی آپ نے کیا، ایک پرانا اسکرپٹ نکالا، اس کو کیا، اس کے جو 4 اہم کریکٹر ہیں اس کے لیے آپ کو خالد معین بٹ صاحب کو بلانا پڑا، بالکل، اس کے لیے آپ کو نشو بیگم کو بلانا پڑا، اس کے لیے آپ کو دردانہ رحمان صاحبہ کو بلوانا پڑا، اس کے لیے آپ کو ارباز خان صاحب کو بلانا پڑا۔ کیا آپ کی پوری فیلڈ میں یہ جو آپ کے چمچے کڑچے یا دوسرے یہ آرٹسٹ ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی اس قابل نہیں کہ یہ رول کر سکے؟ نہیں ہے، ود ان سپر سٹارز کے کہ جو افضال احمد کا چھوڑا ہوا رول کر سکے۔ کوئی ایک بندہ مجھے آپ خود نکال کے دکھا دیجئے، میں ابھی مائک چھوڑ کے نچلی جگہ پہ بیٹھ گئی، یہ دیا ہم کو ہمارے سٹیج نے۔ تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ فیملی تھیٹر بچے گا نہیں، یہ گرومنگ رک جائے گی۔ 20 سال میں ہمیں نہ کوئی لڑکی سٹارز ملی ہے، نہ کوئی لڑکا سٹار ملا ہے۔ اچھا حسن بھائی، اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ابھی جو بات چل رہی ہے، دیکھیں جو موجودہ کامیڈینز ہیں، جو موجودہ کامیڈی ہو رہی ہے اسٹیج کے اوپر، وہ کسی طرح بھی امان اللہ اسکول آف تھاٹ سے باہر نہیں نکل سکتی، نکلنی بھی نہیں چاہیے وہ، کیونکہ وہ ایک یونیورسٹی تھے، لیکن انہوں نے، امان اللہ نے بہت سارے فنکار پیدا کیے، انہوں نے بہت سارے فنکاروں کے ہاتھ کھڑے کیے، خود ان کو سٹیج کے اوپر انٹریاں کرا کے ان کو بڑے بڑے سٹار پیدا کیے، لیکن ہمارے جو موجودہ سٹار ہیں یہ کیوں نہیں کسی کا ہاتھ کھڑا کرتے، یہ کیوں نہیں آگے نیا ٹیلنٹ لے کے آتے؟ یہ دیکھیں کہ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے کہ امان اللہ واحد فرد ہے جس نے ہاتھ اٹھا کے 20 بادشاہ بنا دیے، ایک پوری سلطنت بنائی، ڈرامے کی انڈسٹری بنائی اس نے، اور 20 آگے بادشاہ دیے، کہیں ببو برال کی شکل میں، کہیں مستانہ صاحب کی شکل میں، کہیں سہیل احمد صاحب کی شکل میں، ٹھیک ہے، کہیں عابد خان صاحب کی شکل میں، کہیں اشرف رائی صاحب کی شکل میں، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جن میں سے یہ فنکار بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ طارق ٹیڈی تک کو امان اللہ صاحب اور یہ جتنے فنکار ہیں، 2 باتیں ہوتی تھی۔ طارق جاوید صاحب، الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، وہ میرے استاد ہیں، وہ انہوں نے کہہ کے ان کو ہٹ کروایا کہ یار اے ڈرامہ سخاوت ناز تیرا ہی، اے ڈرامہ نسیم وکی تیرا ہے، اے جو ہٹ ہوئے گا، اے جو ناصر چنوٹی تو ہٹ ہوئے گا، اے جو فلانا ہٹ ہوئے گا، اے جو مستانی ہے تیرا ڈرامہ ہی، ببو ہے تیرا ڈرامہ ہی۔ وہ سٹارز کو گروم کرتے تھے، اور امان اللہ صاحب جو طارق جو یہ سب گروم کرتے تھے، امان اللہ صاحب ان کو پکڑ کے لاہور سٹیج پہ انٹروڈیوس کرواتے تھے، یہاں ان کی تعریفیں کرتے تھے، ان کو کاسٹ کرواتے تھے، اور پھر سٹیج پہ ان کے بازو اٹھاتے تھے۔ تو ان 20 بادشاہوں نے ایک بھی بادشاہ پیدا کیا، یا وہ جو سلطنت چھوڑ کے گئے تھے، وہ ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ امان اللہ صاحب ایک اکیڈمی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس بات پہ بھی آ جاتے ہیں کہ پہلے وضاحت کو ہم انہیں بادشاہ کیوں کہتے ہیں۔ امان اللہ صاحب کی جو کامیڈی ہے نا، جو انہوں نے سکول دیا، وہ ہمیں سچ کا سکول دیا، سچ کی کامیڈی کی انہوں نے، سچ کی، بار بار میں کہہ رہا ہوں، امان اللہ صاحب کا جو سکول ہے وہ سچ پہ مبنی ہے۔ جیسا کہ وارث شاہ نے پنجاب کے کلچر کو انٹروڈیوس کروایا اپنی شاعری میں، اسی طرح کامیڈی میں امان اللہ کامیڈین کا وارث شاہ ہے جس نے سچے کلچر کو انٹروڈیوس کروایا۔ اب سچ کیا، کامیڈی کیا کی امان صاحب نے، ایک منٹ سنیے گا،
सच उन्होंने ये बोला कि मान साहब कहते हैं कि यार जो ब्याह शादियां होंदियां ने ना तो एक बेनोई हुंदा जिहड़ा हर वेले नाराज ही रहंदा है, इसमें कुल्फियां ये सच है ना, बिल्कुल सच है। इस बात इस वक्त सच की है। हाँ, ये इस तरह के करैक्टर हर जगह भी होते हैं। तो कुल्फियां ले को कह रहे हैं कि यार इन्हों ने देखो कि भरा दे मुंडे दे ब्याह ते इन्ने पैसे लाते, कुड़ी वाली इन्होंने मौत पै गई सी। अच्छा, इस जगह हर जगह पे होते हैं, वो हर जगह नाराज हो जाते हैं। मेरी बात सुने कि माई मर गई, एक बंदा मर गया तो माइयां की कह रही हैं, एक भूंड आके वड़िया तो मानसा कहते वो मैं कहते चुप करो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ रूह आ गई। ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਚੋਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਤਵੀਜ਼ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ करता तवीज़ इंजन जी हिलता है। उन्होंने तो कोई माँ बहन को तस्लील नहीं किया, किसी रिश्तों को बवाने। अगर अमानुल्लाह का स्कूल तो ये था, ये स्कूल तो मैं ना पाकिस्तान च वेखे है ना किधर ये स्कूल नज़र आया भी, पता नहीं केड़ा स्कूल लाए ने। ये मरास पुने का या आखिरी भौंड पुने का कोई स्कूल होएगा या गाली गलोच का कोई स्कूल होएगा। अमानुल्लाह का तो स्कूल ही नहीं गा। अमानुल्लाह का स्कूल आगे बढ़ाया सुहेल अहमद ने, अमानुल्लाह का स्कूल आगे बढ़ाया अलबेला साहब ने, अमानुल्लाह का स्कूल आगे बढ़ाया बबू बराज साहब ने और बहुत सारे फनकारों ने। इन्होंने तो उस स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया। चलें वाइंड अप करते हैं। अच्छा हसन भाई, लास्ट में बता दें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो दामाद हैं, स्पेशली अज़मा बुखारी साहिबा ने जो थिएटर की फ़लाह का बेड़ा उठाया, क्या कहेंगे आप इस पे? यकीनन ये काबिल तारीफ़ भी है और आगे भी जो होने जा रहा है और जो हुआ है इस पर ज़रा कुछ कहना चाहिए। अज़मा बुखारी साहिबा की काविशों को मैं सहराता हूँ। ये वाहद वो स्पोर्ट है जिसकी वजह से आज हसन मुराद भी यहाँ बैठ के बोलने के काबिल हुए, गोशी खान भी बोलने के काबिल हुआ और या जितने लोग हैं। अगर उज़मा बुखारी साहब या अपना चीफ अपना अच्छा थोड़ा करा हाँ उज़मा बुखारी साहबा और हमारी ये जो वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ, ये उनका विज़न है। इस विज़न का तस्करा बराह रास्त नवाज शरीफ साहब से कई मरतबा हो चुका हुआ है। वो ड्रामे को साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं, चूँकि वो आर्ट लवर हैं। वो चाहते हैं कि वही फैमिली ड्रामा सामने नज़र आए जो वो देखा करते थे, जिसे वो पसंद करते थे। तो अब ये विज़न मरीम नवाज साहिबा ने और फिर उज़मा बुखारी साहब ने, जो कि हमारी हेड हैं, जो हमारी इस वक्त मिनिस्टर हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब जो है, अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब जो है, ये सब की काविश को मैं सहराता हूँ ये प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं उज़मा बुखारी साहिबा से एक गुजारिश करता हूँ कि खुदारा निकालों से बचें, निकालों से बचें। ये कभी भी फैमिली थिएटर को फ़रोग़ नहीं देने देंगे। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। ये किस तरह डैमेज करते हैं फैमिली ड्रामों को, ये मैं जानता हूँ, आप मैडम नहीं जानती। मैं बता सकता हूँ, वीडियो पे भी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारों के पर्दे उठ जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि निकालों से होशियार रहें। आप फैमिली ड्रामे को परवान चढ़ाएं और इसका नाम, इस ड्रामे से फैमिली निकाल के इसको कमर्शियल थिएटर कर दें, क्योंकि फैमिली के साथ कमर्शियल का लफ्ज़ लगना इतनी शर्मिंदा सी बात है। मैं की तारफ़ करावा गया मेरी फैमिली ये तो बड़ी कमर्शियल है जी। क्या ये करवाऊँ तारफ़ मैं अपनी फैमिली का? मैं कैसे करवा सकता हूँ जबकि कमर्शलिज्म मेरे घर के बाहर से शुरू होता है। मैं भी कमर्शियल आदमी हूँ, कमर्शियल काम करता हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि जी या मेरी मिसिज ने मिलो बड़ी कमर्शियल ने, तौबा नौज़बिल्ला, या मेरी अम्मी नू मिलो बड़ी कमर्शियल ने, या मेरी ये भैन नू मिलो बड़ी कमर्शियल ने, ऐ कहूँ। तो जब मैं ऐ नहीं कह सकता तो फैमिली नाल कमर्शियल लफ्ज़ किस, यानी कि ना अदब दे तकाजे पूरे करते हैं, ना फन दे तकाजे, ना आर्ट दे तकाजे। जिदा दिल चाहता कोई नवी सिनफ बना लेंदा, कोई पूछने वाला ही नहीं इन्होंने। बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन, वक्त हमेशा जो है ना वो आड़े आता है। तो बात यह है कि हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने सच्ची बातें की। ठीक है, हमारा जो थिएटर है वो किस जगह कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे पहुँचा है, और अब मैडम उज़मा बुखारी साहबा की काविशों के साथ जो अलवरा में जो ड्रामा हुआ वो फैमिली ने बड़ी तादाद में आकर देखा। उम्मीद है आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अब्दुल सलाम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह अगले व्लॉग में।